ورفعنا لك ذکرک صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ گرامی قدر حضرات، احباب ذی وقار، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج جو رات ہے یہ شب معراج کی رات ہے، تو اس کے فضائل کے متعلق ایک دو بات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو شب معراج ہے، یہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے یہ ایک چانس رکھا ہوا ہے۔ دیکھیں آپ چانس مانگتے ہیں، کسی کے پاس جاتے ہیں، کسی وزیر کے پاس، مشیر کے پاس، ایم پی اے کے پاس، تو جا کے آپ معافی کا چانس مانگتے ہیں یا کسی اور لحاظ سے، وہ آپ کو معاف کرے یا نہ کرے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کے لیے کچھ چانس رکھے ہوئے ہیں، اور اس چانس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شب معراج رکھی ہوئی ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک رکھا ہوا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ نے شب قدر رکھی ہوئی ہے، اور دیگر ایسے معاملات ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کو ایک چانس ملتا ہے۔ تو یہ آج امت کے لیے ایک چانس ہے، تو انہیں چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ توبہ کرنی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو شب معراج ہے یہ شروع ہونے سے پہلے یعنی کہ یہ آج بروز منگل کو، یعنی کہ رات جو آج ہے یہ شروع ہے، لیکن کل انشاءاللہ اس کا دن ہے، تو سورج ڈوبنے سے پہلے انسان کو 3 کام لازمی کر لینے چاہیے۔ پہلا کام کیا ہے؟ پہلا کام یہ ہے کہ انسان کو توبہ و استغفار کر لینی چاہیے۔ دوسرا کام کیا ہے؟ دوسرا کام یہ ہے کہ کسی کا اگر حق اس نے تلف کیا ہے تو اس کو اس کا حق واپس کر دینا چاہیے۔ کسی بھی مسلمان بھائی کا کوئی چیز لی تھی اس نے، تو اس کی وجہ سے ناراضگی بن گئی ہے، تو اسے چاہیے کہ اس معاملات کو درست کرے۔ اور تیسرا موقع یہ ہے کہ اس کے لیے کہ انسان کو چاہیے کہ اگر اپنے والدین کا نافرمان ہو گیا ہے یا اس کے والدین ناراض ہیں، تو کوشش کرے کہ جا کر یہ کام سب سے پہلے کرے کہ اپنے والدین کو راضی کرے۔ اس وجہ سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ شب معراج ہر گناہگار کی بخشش ہو جائے گی، لیکن جو والدین کا نافرمان ہے، فرمایا اس کی بخشش کبھی نہیں ہوگی۔ تو پھر ہمیں اس بارے سوچنا چاہیے کہ یہ شب معراج جو ہے یہ کتنے فضائل والی ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہوا ہے کہ تمہیں چانس ہے، تم آؤ میری بارگاہ میں تمہیں معافی دے دوں گا۔ اور اس سے بڑھ کے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش کے اوپر جو رحمتیں ہیں اللہ کی، وہ بندے کو آوازیں دے دے کر بلاتی ہیں، اے بندے آج تو آ جا، میں آج تیرے لیے توبہ کا دروازہ کھول دیتی ہوں، اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگنا یہ بڑا آج کل آسان ہے، لیکن اس کا کرم ہو تو وہ معافی کر دے گا۔ وہ کیسے ہے؟ وہ فرماتا ہے تم آؤ میری بارگاہ میں، صرف آ کر 2 نفل پڑھو تو دعا مانگو، یقیناً اللہ بڑا ہی معاف فرمانے والا ہے۔ تو یہ ایک چانس ہے، ہمیں اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اور تیسری چیز یہ سماعت فرما لیں، ہمارے معاشرے کے اندر اب تو خیر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، کرم ہے کہ علماء کی برکت ہے کہ انہوں نے ایسے مسائل بیان کیے، اور مساجد کے اندر ایسی محافل ہوئیں کہ یہ آتش بازی جو ہے یہ کافی حد تک رک گئی، ورنہ ہمارے وقتوں کے اندر یہ بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ شاید وہ جاہلیت کا دور پھر سے لانا چاہ رہے تھے، لیکن یہ علماء کی، اولیاء کی برکت ہے کہ یہ چیزیں ختم ہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آتش بازی، آپ بعض بندے سوال پوچھتے ہیں کہ مولوی صاحب دسو جی آتش بازی کتنے لکھی ہے؟ آپ پوچھتے ہیں نا بندے جی آتش بازی کہاں لکھی ہوئی ہے؟ آپ کہتے ہیں جی آتش بازی نہیں کرنی، پٹاخے نہیں پھوڑنے، انار نہیں اڑانے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آتش بازی ہمارے اسلام کے اندر سخت حرام ہے، یہ ہندوؤں کا رواج ہے، وہ دیوالیاں مناتے ہیں، پٹاخے پھوڑتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ بہت سارے ناجائز کام کرتے ہیں، لیکن وہ تو ہے ہی ہندو، کافر ہیں۔ تو ہم مسلمان ہیں، ہم جب بھی کسی کو پٹاخے پھوڑتے دیکھیں گے تو یقیناً یہ ہم پہ فرض ہے کہ ہم اس کو روکیں۔ وہ کیوں روکیں؟ آپ پوچھتے ہیں جی مولوی صاحب آپ روکتے ہیں، کس حدیث میں لکھا ہوا ہے، کس قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ آتش بازی حرام ہے اور پٹاخے پھوڑنے ناجائز ہیں، انار اڑانے ناجائز ہیں؟ تو ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ آج سے ناجائز نہیں ہے، بلکہ یہ اس وقت سے ناجائز ہو گیا تھا جب نبی علیہ السلام کے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا۔ تو آگ میں پھینکا گیا تو جو نمرود کے حمایتی تھے انہوں نے کیا کیا؟ انار کی صورت میں پٹاخے بنا بنا کر ان کی آگ میں پھینکا، اس وجہ سے تاکہ آگ بڑک جائے۔
تو پھر ہم کہتے ہیں ہم آقا کریم کے امتی ہیں۔ تو جب ان کے جد امجد کو آگ میں پھینکا گیا تو نمرود کے حمایتیوں نے کیا کیا؟ پٹاخے پھوڑے اور انار پٹاخوں کی صورت میں بنا بنا کر آگ میں پھینکے۔ تو پھر آپ کو سمجھ جانا چاہیے یہ کام حضور کے امتیوں کا نہیں ہے، بلکہ یہ کام نمرود کے حمایتیوں کا ہے، اور ہم آقا کریم کے امتی ہیں یا نمرود کے حمایتی ہیں، پھر اس بات کا فیصلہ آپ خود کر لیں۔ تو ان چیزوں کو سمجھیں اور ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ تو آپ لوگوں کے لیے یہ ایک پیغام ہے آخر کے اندر کہ ہمیشہ کسی سے اگر کوئی بھی غلطی ہو جائے تو اس کی معافی جو ہے اسے اسی وقت، اس غلطی جس کے ساتھ ہوئی ہے تو اس کے ساتھ معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ زندگی بار بار شب معراج کا موقع نہیں دیتی۔ یہ زندگی جو ہے یہ بار بار اللہ کے دیے ہوئے چانس کا موقع نہیں دیتی۔ اللہ نے تو بڑے چانس رکھے ہوئے ہیں، کبھی رمضان آ رہا ہے، کبھی شب معراج آ رہی ہے، کبھی شب قدر آ رہی ہے، تو بہت سارے موقع ہیں۔ تو آپ کو چاہیے کہ ان موقعوں کو غنیمت سمجھیں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں و استغفار کریں اور اپنے والدین کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آئیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔